اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کو 9واں سبق پڑھایا جائے گا، بلکہ یوں کہا جائے کہ 9واں سبق ابھی پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالی کا غصہ، جس کا عنوان تھا غضب اللہ، آپ کو پڑھایا گیا۔ آج الرسول جو 9واں سبق کا عنوان ہے وہ پڑھایا جانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس سبق کو غور سے سنیں گے۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے پہلے جو چپٹر تھا، جو سبق تھا، وہ اللہ کا غصہ تھا۔ اس سے پہلے جو تھا وہ من التماثیل الی الاصنام تھا، اور اس سے پہلے جو تھا یعنی چھٹا سبق من الصور الی التماثیل تھا، اور اس سے پہلے 5واں سبق جو تھا صور الصالحین تھا، جبکہ چوتھا سبق حیلۃ الشیطان، اور تیسرا سبق فکرۃ الشیطان، دوسرا سبق حسد الشیطان، اور پہلا سبق سفینۃ نوح بعد آدم یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق سبق تھا۔ آج اصل میں سبق کی گنتی اس وجہ سے کرایا ہوں، اس کے درمیان ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اوپر کی تمام باتوں کے بعد آج کا جو سبق ہے وہ کافی اہم ہے، یعنی رسول کے عنوان سے۔ وہ لوگ جو اپنے بڑوں کی تصویر بناتے، پھر تصویر بنانے کے بعد جو ہے مورت، پھر مورت سے بت کی طرف جب وہ لوگ آ گئے، پھر آنے کے بعد اللہ کا غضب نازل ہوا، بارشیں روک لی گئیں، اور طرح طرح کے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارادہ کیا کہ اب وہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے، بلکہ انہی لوگوں میں سے، یعنی وہ شخص انسان ہو جو ان کی بات کو سمجھتا ہو، کھاتا بھی ہو، پیتا بھی ہو، سوتا بھی ہو، جاگتا بھی ہو، ایک رسول بنا کر کے بھیجا جائے، اور وہ رسول بنا کر کے بھیجا جائے تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائے اور ان سے بات کرے، ان سے کلام کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا اور ان کو جو ہے رسول جو ہے ایک رسول بنا کر کے بھیجا۔ اب پھر 10واں سبق جو آ رہا ہے کہ اب رسول بنا کر کے بھیجا، تو اب رسول بھائی انسان ہوگا یا اب فرشتہ؟ نہیں، بلکہ رسول انسان ہی ہونا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو اشکال کی ضرورت نہ پڑے کہ بھائی یہ تو رسول کیسا ہے۔ اگر فرشتہ رسول ہوتا تو وہ لوگ پھر اشکال کر بیٹھتے ہیں کہ بھائی اگر جو ہے رسول فرشتہ ہے تو پھر یہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پھر ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، لہٰذا ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول کو بھی انسانوں میں سے ہی پیدا فرمایا۔ 11واں سبق جو آ رہا ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا، جو انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل ہم کریں گے۔ تو آج الرسول صرف پڑھیں گے ہم، وہ آپ حضرات دیکھیے۔ الرسول وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مِّنْهُمْ يُكَلِّمُهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا کہ بھیجے اس کی طرف کیا بھیجے؟ ایک شخص کو رسول بنانے کا ارادہ کیا، جو ان سے کلام کرے، جو ان سے بات کرے اور ان سے نصیحت کرے۔ اور کیا نصیحت کرے؟ ان اللہ لا یکلم واحدا ان اللہ لا یخاطب کل احد یقول له افعل کذا افعل کذا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی فرداً ایک ایک کر کے کسی سے کلام نہیں کرتا، جی، ہر کسی سے خطاب نہیں کرتا، یا اس سے کہے کہ یوں کرو۔ جس طرح سے بادشاہ ایک ایک فرد سے بات نہیں کرتا، ایک ایک شخص سے بات نہیں کرتے، بادشاہ ایک ایک آدمی کے پاس جا کر نہیں کہتا کہ تم یوں کرو۔ بادشاہ انسانوں جیسے ہیں،
ہر ایک نہیں دیکھنے، ان کا کلام سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کو دیکھنے کی کسی میں طاقت ہے کسی میں نہیں۔ اللہ کو کسی میں بھی دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور نہ اس کا کلام سننے میں، اور نہ ان سے کلام بات کرنے میں۔ عبارت یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نہ کسی سے کلام کرتا ہے، اور نہ ان کے کلام کو سننے میں کسی کی صلاحیت ہے، اور نہ ان کو دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ اس کی کوئی طاقت نہیں رکھتا سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں والملوک بشر کالبشر يقدر كل أحد أن يراهم ويسمع كلامهم ولا يقدر أحد أن يرى الله ويسمع كلامه ويكلمه ولا يقدر على ذلك إلا من أراد الله إذا أراد الله۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ جسے چاہے اپنا دیدار کرائے، جسے چاہے اپنا دیدار نہ کرائے۔ فَأَرَادَ اللَّهَ أَن يُرْسِلَ إِلَى النَّاسِ رَسُولًا، بس اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کی طرف ایک رسول بھیجا جائے جو ان سے کلام کرے اور ان لوگوں کو نصیحت کرے، ان لوگوں کو بات بتائے۔ بس یہ آخری عبارت تھی جو میں نے آپ حضرات کو پڑھ کر کے یہ بتلایا۔ فَأَرَادَ اللَّهَ أَن يُرْسِلَ إِلَى النَّاسِ رَسُولًا يُكَلِّمُهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ، کہ اس کی طرف رسول بھیجا۔ کس کی طرف؟ لوگوں کی طرف رسول بھیجنے کا ارادہ کیا جو ان سے کلام کرے اور ان سے بات کرے اور ان سے نصیحت کرے۔